بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ بھائی خاص گرفتاری ہونے والی ہے، اور جب خاص گرفتاری ہونی ہوتی ہے تو اس کی خاص تیاری ہونی ہوتی ہے۔ وہ خاص تیاری کر لی گئی ہے۔ وہ کون سی خاص گرفتاری ہے جس کی خاص تیاری کی گئی ہے، اس کی خاص الخاص خبر میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ کتنی خاص چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اینی ویز جی، اس کے علاوہ ایک اور حکومت ہے جو کہ گر گئی ہے۔ ایک اور پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام کس کو دیا گیا ہے؟ قاسم سلیمان ٹیرین کے ابا کو۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے، اور تھوڑا بہت ریلیف بھی ملا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن ریلیف دیا گیا ہے۔ خان صاحب کو ایک چھوٹا سا ننا سا منا سا ریلیف ملا ہے، لیکن تکلیف کے ساتھ۔ وہ ریلیف اور تکلیف کی کیا کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے ہم اس چیز سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے، اور صدر صاحب جو ہیں وہ ویسے کل رات کو پاکستان تو پہنچ گئے تھے، لیکن صدر صاحب کے پاکستان پہنچنے سے پہلے جو قائم مقام صدر ہیں، جو کہ چیئرمین آپ کو پتہ ہے سینیٹ ہوتے ہیں، جو کہ صادق سنجرانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی ہی باریک سی کارروائی، وہ کہتا ہے نا بڑی چھوٹی جنی باریک جنی واردات پائی۔ وہ جو کارروائی انہوں نے کی ہے نا، وہ یہ کارروائی ہے کہ جی نیا نیب آرڈیننس جاری کر دی۔ اب یہ نیب آرڈیننس کیوں جاری کیا ہے یہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن آپ پہلے یہ سن لیں کہ اس نیب آرڈیننس میں کیا ہے۔ نیب کے اندر انکوائری کی سطح کے اوپر پہلے اریسٹ نہیں ہوتا تھا۔ اب انکوائری کیا ہے؟ انکوائری یہ ہے کہ جی کسی کے خلاف کمپلین ملی، جیسے کہ کسی کے خلاف ہم مان لیتے ہیں جی عمران خان کے اوپر کسی نے کمپلین کر دی، ایک اس نے کمپلین دائر کی، اور اس سے پہلے کہ اس کمپلین کے اوپر انویسٹیگیشن ہو، پہلے انکوائری ہوتی ہے کہ جی اس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کمپلین ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اس انکوائری کی سطح کے اوپر اب کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ دھر لیا جا سکتا ہے۔ نیب کو انکوائری کی سطح پر ہی گرفتاری کا اختیار دے دیا ہے۔ ایک چیز جو دوسری اس میں رد و بدل قانون میں کیا گیا ہے، وہ یہ کیا گیا ہے کہ بہت پہلے پچھلی دور حکومت کے اندر بھی اس چیز کے اوپر ہوتا رہا کہ جی 90 دن کا ریمانڈ، 90 دن جو ہے نا وہ رکھ سکتے۔ اس کے بعد نیب کے اندر ترمیم ہوا قانون کے اندر، اور 90 دنوں کے ریمانڈ کو 14 دن پہ کر دیا۔ اب جب پتہ چلا کہ جی 14 دن تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، تو پھر سے اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، اور صادق سنجرانی صاحب نے جو ہے 14 دن کا جو بنواس ہے نا اس کو 30 دن کے بنواس میں تبدیل کیا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ بھئی وہ تمام لوگ جو کہ نیب کے ساتھ انکوائری میں اور انویسٹیگیشن میں دونوں مرحلوں میں اگر وہ کوپریٹ نہیں کرتے، جیسے پیشیوں پر نہیں جائیں گے جب بلایا جائے گا، جیسے کہ وہ کوپریٹ نہیں کریں گے، سوال جواب کا نہیں دیں گے، ہیں سوالوں کو انٹرٹین نہیں کریں گے، تو یا جائیں گے نہیں، یا اپنے وکیل کو بھیج دیں گے، یا چھپ جائیں گے، یا خط چٹھی لکھ کر کے دے دیں گے جی اسی کوئی نہیں آ سکتے، جو بھی اس طرح کی فلمیں جو بھی چلائے گا، تو بھائی سیدھی سی بات ہے جو چیئرمین نیب ہے نا اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ گرفتاری کے وارنٹ نکال سکتا ہے کہ چلو جی بندہ پھڑ کے لے آؤ۔ اب یہ جو 3 ترمیم کی گئی ہیں، جو بڑی والی ترمیم ہے، یہ کس کے لیے کی گئی ہیں؟ وہ خاص الخاص آدمی جس کا نام ہے عمران خان، اور ایک خاص الخاص ان کی بیگم پنکی پیرنی۔ جو پنکی پیرنی ہیں، ان کے جنات، ان کے بھوت، ان کے موکلات، ان کے جتنے بھی تجربات ہیں قربانیوں کے، یہ جو گوشت ووش انہوں نے کاٹنا کوٹنا ہوتا ہے اور پھر اس کو جلا دیتی ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ ان کے جنات، ان کے موکلات بشرا بی بی کی بات نہیں مان رہے، اور جو بشرا بی بی ہیں وہ عدالتوں کی باتیں نہیں مان رہی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یہ دیکھیں نا ہر چیز انٹرلنکڈ ہے، اور یہ اس لیے جب باتیں نہیں مانی جاتی تو پھر وہ جاتے نہیں ہیں نیب کے سامنے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر یہ لوگ نیب کے سامنے نہیں جائیں گے، اگر یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ترخاؤ پروگرام کریں گے، تو بھائی ان کو پھڑ لیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ اسی لیے ہوا ہے، اصل صدر کے آنے سے پہلے قائم مقام صدر نے یہ ساری واردات کر دی ہے، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری از آن دا کارڈز۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا بھائی جولائی شروع ہو چکا ہوا ہے، کم پہنا ہی پہنا ہے، اب جتنی چاہے مرضی ان کو ضمانتیں مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو نیب کا خاص طور پہ جو اثر ہوگا وہ القادر ٹرسٹ والے معاملے پر ہوگا۔ مجھے آپ کو یہ یاد کرانے کی بار بار ضرورت تو نہیں ہے نا کہ القادر ٹرسٹ کو لے کر کے چاہے بشرا بی بی ہو چاہے عمران خان ہو، وہ کوپریٹ ہی نہیں کر رہے، جاتے ہی نہیں ہیں، لکھ کے دے دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک دفعہ بشرا بی بی نے لکھ کے دیا تھا جواب، یاد ہے کہ بھائی مجھے تو ایسے ہی ملک ریاض نے بغیر کسی مطلب کے ایسے ہی دے دی تھی زمین، یاد ہے نا آپ کو؟ اور یہ پھر یہ لکھا کہ جی میں تو اپنے محرم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ جتنے بھی ہیلے بہانے ہیں، اور وہاں سے عمران خان صاحب آج یہ تو کل وہ ہے،
جو بھاگ دوڑ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس ترمیم کا ڈائریکٹ اثر ان پہ ہوتا ہے۔ اچھا اب میں جو ہوں، وہ جیسے کہتے ہیں نا آئی ایم گوئنگ ٹو بی اینڈ آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن جو کہ نیب یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی قانون میں، نئے قانون، پرانے قانون، ترمیمی قانون، کوئی بھی قانون جو ہے اس کو میں قانون نہیں مانتی۔ میں نیب میں پسند ہی نہیں کرتی، میں مانتی نہیں ہوں، بیکاز جو نیب کی بیسیکلی جو نیو رکھی گئی تھی وہ اسی لیے رکھی گئی تھی تاکہ سیاستدانوں کی آرم ٹوسٹنگ کی جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ عمران خان نے یہ نیب اور یہ نیب کا قانون بنایا نہیں تھا، لیکن اپنے دور حکومت میں انہوں نے چیئرمین نیب کے ذریعے تمام تر پیپلز پارٹی نون لیگ کو نیب کے چکر میں دیوار سے لگا کے رکھا، اپنی پرسنل کھنڈس نکالی۔ اب جب ان کو موقع مل رہا ہے اور یہ کر رہے، کرنا تو نہیں چاہیے، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن غیر ضروری جو لوگ ہیں اور غیر ضروری جو حالات ہیں ان کے لیے غیر ضروری اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اب جب عمران خان، ان کی بیگم بشرا بی بی، پنکی پیرنی جو ہے، وہ جب اپنی کرامات دکھانے کی، اپنی چلاکیاں دکھانے کی کوشش کریں گے، اپنے ہیلے بہانے ڈھیلے پروگرام دکھانے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو انہوں نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں تھوڑی نہ پہنی ہوئی ہیں، یہ بھی تو کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو جی وہ کم پہ گیا جی، وڈی گرفتاری تھی، وڈی تیاری، اور اس کے لیے جو وڈا قانون ہے اس کے اندر رد و بدل کیا گیا، اور رد و بدل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک تو سٹوری یہ ہو گئی۔ آ جائیں جی اب دوسری سٹوری کے اوپر کہ ایک اور حکومت گری اور ایک اور پیغام دیا گیا۔ حکومت گری ہے گلگت بلتستان کی، کیوں گری ہے اس کی بھی پوری کہانی ہے بھائی، مطلب پکی والی کہانی ہے جو کہ تیار ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو آج چھوٹا موٹا ننا سا ریلیف ملا ہے۔ ریلیف اس لیے ملا ہے کیونکہ آج وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی پیشی بیشی تھی، وہاں پہ بھی کوئی درجنوں بھر جن کو جو ہے وہ ضمانتیں مل گئی ہیں، یہ ٹھگ ضمانت، یہ ٹھگ ضمانت، یہ ٹھگ ضمانت۔ وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لڈیاں ڈال رہے تھے، بلے بلے ہو رہی تھی ان کی کہ جی یہ تو کیا بات ہوگی، وہ پیچھے یہ خبر مل گئی جو گلگت بلتستان کی حکومت گر گئی۔ تو وہ جو ریلیف ملا ہے نا، چھوٹا سا ریلیف بڑی سی تکلیف کے ذریعے ملا۔ اب جوڈیشری جتنی چاہے مرضی کوشش کرے، وہی جوڈیشری ہے جس کو عمران خان صاحب عدم اعتماد ان کے اوپر شو کرتے ہیں۔ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اپنی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ جو اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں، اور ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ بھائی یہ تو توشہ خانہ والا جو کیس ہے ان کے پاس لگا ہوا ہے، اور یہ ان کے انڈر جتنا بھی بینچ ہے یہ تو میرے ساتھ باعث ہوں گے، تو اپنا تعصب نکالیں گے۔ جی ان کا تعصب دیکھ لیں۔ اس کے اندر یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ جی توشہ خانہ کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جی کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے عدالت نے بولا ہے کہ آپ اس کو لوور کورٹ لے کے جائیں۔ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کو پی ٹی آئی والے منجن بیچ رہے ہیں نا، وہ کوئی بڑا کمال ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوا۔ اس کو کہا جی لوور کورٹ میں لے کے جائیں۔ ہاں عمران خان کے لیے ریلیف ہی ہے، چھوٹا سا ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ جو ضمانتیں ملی ہے وہ بھی، اور یہ جو کھیل چل رہا ہے نا، کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ، وہ جیسے ایک مثال چل رہی ہے، یہ وہی کھیل ہے۔ اسلام آباد کی عدالت سے لاہور کی عدالت، لاہور کی عدالت سے اسلام آباد کی عدالت، بڑی عدالت سے چھوٹی عدالت، چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت۔ عمران خان جو ہے اس کو شٹل کاک بنا کے نا، وہ کوئٹہ کے اندر جو کیس لگا ہوا ہے اس کی پہلے جی راہداری ضمانت عمران خان صاحب لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، کوئٹہ سے ٹھک کر کے شٹل عمران خان کو مارا جاتا ہے، یوں اسلام آباد ہائی کورٹ جائے۔ وہاں سے جب ضمانت ختم ہوتی ہے اسی معاملے کے اندر اب ضمانت نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ٹھک کر کے شٹل مار رہی ہوتی ہے جی لاہور ہائی کورٹ، لاہور سے آپ اس کی ضمانت لیں۔ اب دیکھیں نا، یہ کورٹس کو بھی، جوڈیشری کے سسٹم کو بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اس طرح تو بندہ کسی بھی جگہ پر ہو تو وہ یہی فلمیں چلا سکتا ہے کہ جی ویسے معاملہ جو ہے وہ چاہے چیچو کی ملیہ میں درج ہو، ہے پتہ نہیں جہاں پر بھی ہو، کوئٹہ میں ہو، وہاں پہ کوئٹہ کا کوئی کورٹ سے ریلیف ملے یا نہ ملے، آپ پنجاب کی کسی عدالت سے ریلیف لے لے، آپ سندھ کی کسی عدالت سے ریلیف لے لے، یہ کچھ اسی قسم کے جو معاملات ہیں نا وہ چل رہے ہیں۔ تو وہ شٹل کاک بنے ہوئے ہیں، عدالتوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں وہ جو ان کے فین کلب میں گرفتار ہیں، یا ان کو شاید معاملات کی سنگینی کا پتہ نہیں ہے، یا ان کو میسج نہیں صحیح طرح سے پہنچ رہا، یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو جو بھی یہ جتنے بھی جو چھوٹے موٹے ریلیف ملے ہیں نا، اسی لیے یہ بڑی تکلیف دی جاتی ہے۔ اور جو بڑی تکلیف ملی ہے وہ گلگت بلتستان کی وہ جو حکومت ہے نا، وہ جی ٹیٹے فش ہو گئی ہے وہ حکومت، اور ڈگ پئی جی۔ اور اس کے جو گرنے کی سٹوری ہے نا وہ بڑی ڈرامیٹک ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب جیسے کہ کلیم کرتے ہیں میں سب سے پاپولر ہوں، عمران خان صاحب کبھی فلانے ملک کا بارڈر فلانے سے ملا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جھوٹ، پروپیگنڈا۔ اب جیسے لیڈر ویسے ہی آگے ان کے فالوور ہوں گے۔ یہ جو صاحب ہے نا جی، مہاشے کیا ان کا نام ہے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب، یہ تو رانگ نمبر نکلے، یہ تو جعلی آدمی نکلے، کیونکہ ڈگری جعلی ڈگری نکلی، بالکل ویسے جیسے پی ٹی آئی کی پورا کا پورا پروپیگنڈا جعلی۔
پی ٹی آئی کی جو ہے جتنی بھی فین بیس ہے وہ جعلی، پی ٹی آئی کی جتنی بھی جو فالوئنگ ہے وہ بھی جعلی. مطلب جعلی میں کہوں گی نا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بس پھونک دی ہوئی تھی، ہوا دی ہوئی تھی. ورنہ کدھر ہے، کدھر گئے سارے لوگ؟ کیوں نہیں آ رہے باہر؟ کدھر گئے وہ تمام تر لیڈر، وہ سیاستدان؟ کیوں چند گھنٹوں کی جیل میں اور ایک عدالت کی پیشی کے اندر جو ہے وہ پھونک نکل جاتی ہے؟ ہوا ہی تھی نا، ایک ہوا تھی بس، ٹھیک ہے. تو جلی ہوئی نا چیزیں. تو اب یہ لیکن جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے وہ جو ہے نا بڑے رنگین آدمی تھے. اس لیے رنگین آدمی تھے کہ تھے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان. عمران خان کا انہوں نے اتنا ساتھ دیا کہ جب آپ کو یاد ہوگا زمان پاک کے اندر جب پنجاب پولیس آئی تھی، یاد ہے، کرینے شرینے لے کر کے سارا کچھ یہ وہ، اور جیسے ہی اندر انٹر ہوئی پنجاب پولیس، ہیں جو کمانڈوز تھے، کس کے کمانڈوز؟ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے کمانڈوز، وہ ایسے سیسا پلائی دیوار بن کر پنجاب پولیس کے آگے کھڑے ہو گئے کہ جی ایسی کی تیسی، ہم کپتان کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. جس شخص نے کمانڈوز کو پنجاب پولیس یعنی ریاست کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا اور دو اداروں کو، دو جو سیکیورٹی کے اوپر مومار جو لوگ ہیں ان کو آمنے سامنے کر دیا، آفیشلز کو، آپ مجھے بتائیں وہ آدمی کیا رائٹ نمبر ہوگا؟ رانگ نمبر ہی ہوگا. تو بھائی ان کو جو چیف کورٹ ہے گلگت بلتستان نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی جو ڈگری ہے ان کو جعلی قرار دیا اور لہٰذا وہ نااہل ہو گئے. نااہل ہو گئے تو مطلب حکومت ڈگ گئی. یہ ایک خاص میسج ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ادھر وہ جو عدالتیں بڑی ریلیف دیے جا رہے ہیں نا، ان کو یہ صحیح تکلیف دی گئی ہے کہ دا میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھو، آپ جعلی لوگ ہیں، جعلی ڈگری، جعلی فین بیس. اگلوں نے جنہوں نے سب کچھ کیا تھا عمران خان کی محبت میں، جو سہولت کاری کی تھی، ان سب کو پتا تھا کہ پہلے ہی پتا تھا 2 نمبر لوگ ہیں. اسی لیے جب سہولت کار ختم ہوئے، جتنے بھی ختم ہوئے، تو ان کی سہولت کاریاں بھی تو ختم ہونی تھی. اب کمانڈوز کو پنجاب پولیس کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کا نقصان اور جو خمیازہ وہ تو بھگتنا تھا، تو بھگتنا پڑا، اور اس لیے بس حکومت گئی. اب عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے شربت پینا ہے کہ انہوں نے زہر پینا ہے. اب واقعی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے کہ انہوں نے خودکشی کرنی ہے. یہ والی حالات ہے عمران خان صاحب کے. اور ایسے میں جوڈیشری بھی جو کھلواڑ کر رہی ہے، آپ ان کا بھی حال سن لیں. یہ خبر بڑی ضروری ہے، بس آخری 1 منٹ میں اس چیز کے اوپر ضرور لوں گی کہ بھائی حکومت کی تو مطلب میں کیا بولوں کہ کیا ہی کہنے ہیں. سرکاری ملازمین کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا، 20% اضافہ. اور 20% اضافے کے بعد یہ جو کورٹس ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ اگر ایک کورٹ نے ضمانت دی ہے پھر دوسری سے بھی لے لو، تیسری سے بھی لے لو، فلانی جگہ پہ عدالت کیس لگا ہوا ہے، دوسری کورٹ میں جا کے لے لو، بڑی سے لو، چھوٹی کورٹ سے لو، پتہ نہیں کیا انہوں نے کھچڑی جو ہے وہ پکائی ہوئی ہے. ان کے حالات تو یہ ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، یہ جو عمر عطا بندیال صاحب، جن کا عشق نہیں ختم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ کوئی 13 لاکھ روپے ماہانہ لے جاتے ہیں. 13 لاکھ روپے کا چونا ماہانہ عوام کو لگتا ہے. بھئی عوام کو چونا ہی لگ رہا ہے نا، جب آپ نے میرٹ پر چیزیں نہیں کرنی، اپنی پسند ناپسند کی بیس کے اوپر، اپنی ایگو کی بیس کے اوپر کرنی ہے، تو یہی ہونا ہے. اور جو سپریم کورٹ کے جو دیگر ججز ہیں ان کی تنخواہ 11,61,163 روپیز، یعنی وچ از لائک 12 لاکھ ان کی تنخواہ ہے، 13 لاکھ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ ہے. مطلب تو کرنا کی ہے، سیاست کرنی ہے کہ خان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو یہ کام اگر ان لوگوں نے کرنا ہے، اتنے پیسے، اتنے چونا لگا کے پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، تو یہ کام تو سیاستدان بھی کر رہے تھے، تو ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس انصاف نہیں ہے، عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک عام آدمی، بھول جائیں عمران خان، بھول جائیں نواز شریف، بھول جائیں شہباز شریف، بھول جائیں آرمی چیف، ہر چیز، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں سر. عام لوگوں کی بات کریں. میرے اور آپ جیسے لوگوں کے کیس سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے اور آپ جیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کو انصاف لینے کے لیے سالوں سال دھکے کھانے پڑتے ہیں. میرے اور آپ جیسے لوگوں کو اس طرح کے کیسز چل رہے ہیں کہ لوگ مر گئے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کے کیس ابھی تک چلی جا رہے ہیں. اتنے پیسے لے کے کیا کرنا ہے؟ کس چیز کا حساب دیں گے بھائی؟ یہ کوئی بندہ اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال لیتا ہے، لیکن نہیں، شرم ان کو مگر آتی نہیں ہے. میں بس سمپل یہ کہوں گی. خیر جی، یہ تمام چیزیں میں نے آپ تک پہنچانی تھی. مزید اور بھی بہت سی چیزیں جس کے بارے میں نے بات کرنی ہے، لیکن اگلی ویڈیو میں کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو اس کو تو آپ لائک سبسکرائب کریں نا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، لوگوں کو پھیلائیں بھی.
अपना कमेंट भी दें और फिर अगली वीडियो भी देखें।